ہمیشہ سے دنیا بولتی آئی ہے، جتنے بھی عقل مند لوگ تھے بستی میں تھے، شہروں میں تھے، مدرسوں میں تھے، سکولوں اور دوسرے تصوف والے بھی تھے، جتنے بھی لوگ تھے سب یہی کہتے آئے ہیں کہ پڑھو اور ہنر سیکھو، پڑھو اور ہنر سیکھو، بہترین ہنر سیکھو۔ ہنر بدلتے رہتے ہیں، ہنر حالات بدلتے رہتے ہیں، پرانے زمانے کے ہنر کچھ اور تھے، نئے زمانے کے کچھ ہنر اور ہیں، لیکن ہنر ہمیشہ ہنر مند کی قدر رہی ہے۔ جو بھی کسی کام میں ماہر تھا اس کی عزت ہوئی ہے، قدر ہوئی ہے، چاہے قدر ہوئی ہے، چاہے وہ حجام ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ لکڑی کا درخان ہو، لکڑی کا کام کرتا ہو، لیکن ہمیشہ ہنر مند کی عزت رہی ہے۔ ہنر سیکھیں، ہر وقت ہنر سیکھیں، اچھے سے اچھا ہنر سیکھیں اور اس میں کمال کریں، بہترین ہنر سیکھیں۔ آج کل تو اتنے زیادہ ہنر آ گئے ہیں، کچھ بھی ہو، بہرحال پرانے جو ہنر تھے ان کی بھی بہت کمی، ابھی اچھا موچی نہیں ملتا، ابھی اچھا درخان نہیں ملتا، مستری پلمبر نہیں ملتے اچھے، تھوڑا بہت کام سیکھ لیتے ہیں آگے، اب جو کچھ بہتر ہوتا ہے اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو کمال کا کام سیکھیں، اور جو آپ کے کام سے تعلق ہو دوسرے کا اس کو بھی سیکھیں۔ مثلا اگر بجلی کا کام کر رہے ہیں تو ساتھ آپ کو یہ استری وغیرہ یہ چیزیں ریپیئرنگ آنی چاہیے، یہ بھی سیکھیں۔ آپ لیپ ٹاپ کا کام کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، موبائل فون وغیرہ کو ایک میں تو کمال کریں، باقی بھی سرسری سے آپ کو آنے چاہیے۔ بعض دفعہ معمولی سی ایک کمی ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے، یوزر پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ میرے لیپ ٹاپ کو کیا ہو گیا، میرے فلاں چیز کو کیا ہو گیا، لیکن اگر وہی آپ اس کو ایک پیچکس یا ایک دو پھیرے دیں گے، گھمائیں گے تو وہ بہترین ہو جائے گا، اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا، وہ خوشی سے نعرے لگاتا پھرے گا۔ تو اس لیے ہنر سیکھیں، بغیر ہنر کے شہروں میں مت آئیں، ذلت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مزدوری کرنے کے لیے نکلے ہیں تو 3 مہینے اور لگا دیں، آپ مزدوری، آپ پیدا ہوتے ساتھ تو مزدور نہیں ہو گئے، بعض اس طرح بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اگر 7-8 سال گزار لیے تو پھر 3 مہینے اور خرچ کر دیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، جو گاؤں سے بچے آ رہے ہیں، جو یہاں بستیوں میں ہیں، یہاں کچی آبادیاں ہیں، وہ گاؤں سے بھی برا حال ہے ان کا، پسماندہ علاقے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لاہور بھرا ہوا ہے۔ تو بچوں کو جب بھی بجائے ایسے کوٹھیوں میں بھیجنے کے، یہ جھوٹ بولتے ہیں محکمے بنے ہوئے ہیں، مفت ہو رہے محکمے 65 سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں، فیملی پلاننگ تو لیبر تو چائلڈ، یہ سارے صرف بھونکنے کی باتیں ہیں۔ ساروں کو میں نہیں کہتا، بعض بیچ میں مخلص ہوں گے، لیکن ان کا وہ بھی جو مخلص ہیں وہ کہتے پانی میں مندھانی پھیر رہے ہیں، ان سے مکھن کبھی بھی نہیں نکلا، ایک طرف ہو جاتے ہیں اور تنخواہ وصول کرتے ہیں، کوئی دعا کر دیتے ہیں، کسی ایک کا بھلا کر دیا۔ جب اتنی زیادہ تنخواہیں آپ لوگ لے رہے ہیں، ہر کوٹھی میں چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ہر کوٹھی میں ایک لڑکی، جھنگ کے لوگ، میاں والی کے لوگ، غریب لوگ جن کے 4-4 6-6 بچے وہ نہیں پال سکتے، ان کو ان کی مائیں آتی ہیں یہاں دے جاتی ہیں۔ میرے پاس لاکھوں کروڑوں ثبوت ہیں، ہزاروں ثبوت ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ بیچارے 24 گھنٹے بچے، سب سے پہلے ان گھر کا بڑا اور اس کی بیوی اٹھ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وہ گرم پانی اس لڑکی نے لا کے دینا ہے، چیزیں لا کے دینی ہے، کھڑا کرنا ہے، ان کو کوئی چائے شائے پلانی ہے جی، وہ ان کو کوئی 2 توس کھانے ہیں، وہ ختم ہو گیا۔ وہ چھوٹے سکول کے بچوں کی ڈیوٹی، وہ سو گئے کھا پی کے، انہوں نے نماز پڑھ لی تھی، اب ان کا کام ختم ہو گیا، وہ 10-11 بجے اٹھیں گے۔ ایک دوسری پارٹی اٹھ گئی جی، بچے آ گیا، ہاں ہلا گلا ہو گیا جی، 2-4 بچے سکول بھیجنا ہے ان کو، تو وہ سکول کے لیے تیاری کرو، ہلا گلا مچا رہا، وہ بچی ایسے چلتا رہتا ہے۔ پھر وہ جو سو گئے تھے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور جو دوسرے تھے وہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا دن ان بچوں سے اتنا کام کرواتے ہیں، اتنا ان کا خون چوستے ہیں، وجہ صرف یہی ہے بیس کے ہنر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے۔ تعلیم بھی ضروری ہے، نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت تو ضرور ہو کہ بندہ کتابیں پڑھ سکے، اور اتنی ضرور ہو اب تو اس دور میں کم از کم نہ وہ پڑھ سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، تھوڑا بہت ہر لازمی ہے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر ہماری حکومتیں نہیں، ہمارے سے پہلے جو ہمارے ملک جو 10-10 20-20 سال بعد میں آزاد ہوئے ہیں، جہاں اچھی حکومتیں آئی ہیں، فوراً رد و بدل ہو گیا، ہلچل مچ گئی، ایک دم وہ ملک اٹھا،
ہر بندے کے پاس 2 گھر ہیں، سردی پہاڑوں میں اور ہے، دیہات شہر میں اور گھر ہے، 2 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں صرف چند لوگوں نے 6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 10 12 گھر بھی ہیں ہر سب کے۔ کئی ایسے گھر بھی ہیں یا 20 سال ہو گئے اس گھر میں گئے نہیں، بند پڑا ہوا لیکن رکھا ہوا۔ اور ساری ہماری غربت کی بڑی وجہ، حکومت کو تو چھوڑ دیں، جو ابھی فوری طور پہ جو چیز حل ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بجائے مفت بیچنے کے، ایسے بھیجنے کے ہوٹلوں پہ مستریوں پہ تشدد۔ تو کوئی مہینے میں ایک آدھا کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، وہ بھی اب آنی شروع ہوئی ہے، ورنہ کب آتی تھیں ایسی چیزیں۔ ہر مستری مارتا ہے، ہر تنور والا مارتا ہے، ہر جو بھی بچے کو ملازم رکھ رہا ہے سب سے پہلے اس پہ تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ کوئی اس کی اپنی کسریں ہوتی ہیں پچھلے، اس کے اپنی کوئی اس کے اوپر جبر ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے اپنے غم دور کر کے وہ بچے کو منہ پہ تھپڑ مارتے میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ میں نے نہیں دیکھا، پوری خلقت نے دیکھا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہ میں نے نہیں دیکھا، وہ اندھے نے نہیں دیکھا ہوگا، باقی سب نے دیکھا ہوگا۔ آپ رستے سے کسی سڑک پہ نکلیں، سائڈوں پہ دیکھیں، دکانوں پہ سارے بچے ہیں۔ ایک کریانہ سٹور، کمال ہوگی، سارے امیر کریانہ سٹوروں سے، دکانوں سے یہ خریدتے ہیں سودا۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ وہ آٹے، کوئی نیچے بیسمنٹ سے آٹے کا بورا لا رہا ہے، کوئی کہاں سے آٹے کا توڑا لا رہا ہے، آپ تو سودا لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بچہ صبح 8 یا 7 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک اس کی جان، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی واقفیت نہیں ہے۔ وہ جھنگ سے آیا ہے، راجن پور، ڈیرہ غازی خان سے، کہیں سے بھی آیا ہوا ہے، شکارپور سے آیا ہوا ہے، وہ نہیں آتے سندھی، ادھر کراچی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال چنوٹ سے آیا ہے، سرگوزے سے آیا ہوا ہے۔ غربت ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی یار دوست ہے۔ اگر وہ ناراض ہوگا ان مالکوں سے، بھاگ کے کدھر جائے گا؟ اس کو تو کھانے کے پاس، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے، اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو ہنر سکھائیں اپنے بچوں کو، 3 مہینے کا ہنر۔ یہ دیکھیں، میں ہماری لیپ ٹاپ کی دکان ہے، اتنی بڑی دکان ہے، بھری ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لیپ ٹاپوں سے بھری ہوئی ہے، تھوک کا کام کرتے ہیں، باہر سے کنٹینر منگواتے ہیں، یہاں آ کے بیچتے ہیں۔ اور لیپ ٹاپوں کا کام سیکھ لیں، بیچنے کا سیکھ لیں، ریپیئرنگ کا سیکھ لیں، کچھ بھی سیکھ لیں، لیکن ہنر سکھائیں بچے کو۔ اور پھر وہ دیکھیں، ہمارے عام آدمی جو یہاں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، لیپ ٹاپ کی میں آئے، 3 مہینے لگائے، ہنر سیکھا، 70 80 ہزار روپے کما رہے ہیں۔ ہمارے اپنے پاس اس شاپ میں جو بندہ تھا، اس نے 4 5 اور پہلے سے کچھ کام کیا 4 5 جگہوں پہ، اس کا نہیں چلا، وہ خوش نہیں تھا، مطمئن نہیں تھا۔ پھر وہ آیا یہاں، ریپیئرنگ کا کام سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اب وہ 70 80 ہزار روپیہ مہینہ کما رہا ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، نہ ڈگری یا نہ کچھ ہے، ہونی چاہیے ڈگری، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکی، مالی وسائل نہیں تھے، لیکن وہ تو آپ ہنر سیکھیں، کچھ بھی سیکھ لیں، بہترین موچی بن جائے۔ ساری گلبرگ والوں کے جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ مرمتی کے لیے، کٹنگ کے لیے بہترین حجام بن جائیں، کچھ بھی سیکھ لیں۔ میں نہیں کہتا یہ نیچے گھٹے وہ آ جائیں، اس میں بڑے اچھے والے سیکھیں، سنارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل مکینک بیٹھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ ریپیئرنگ والے بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی اور موٹر سائیکلوں کا ذرا سخت کام ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیکھیں، ایسے مفت میں مت کسی کے پاس کام کریں، آپ مار آپ کی چمڑی ادھاڑ دیں گے، مجرم بنا دیں گے آپ کو۔ ذہنی طور پہ آپ کی جو عقل بڑھنی ہے، جو گروتھ ہونی ہے، جو ہڈیاں مضبوط ہونی ہیں، وہ ان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ کوئی ادھر تھپڑ مارتا ہے، گندے نام رکھ لینے، اوڈو تو کوڈو تو یہ ایسے گھٹیا ناموں سے بچوں کو بلاتے، اتنے معصوم بچے بے آسرا بے سہارا، غرق ہو گیا ملک ہمارا۔ کوئی پوچھتا نہیں ہے، چند لوگ ہیں وہ صرف اپنی تنخواہیں گنتے رہتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ تنخواہیں دے کہ امریکہ کے صدر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنا ہمارے ایک سرکاری عام ملازم کی تنخواہ ہے۔ یا اللہ معاف کر مجھے، کدھر پیدا ہو گئے ہیں؟ اتنا وطن، اتنی ہماری مٹی، اتنی جب میں زمین سے ایسے انگلیاں پھیرو، تھوڑی دیر بعد اس میں بھی پانی ڈال دو تو کوئی تیسرے چوتھے دن وہاں سے زمین کچھ نہ کچھ پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی زرخیز زمین، لیکن کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، منحوس چہرے ہیں اوپر کھانے والے، اور لوٹ مار گئے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کوئی کام کا موقع نہیں دیتے۔ اگر کوئی اچھا برتھی ہو جائے تو وہ خود توبہ کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، اور اگر نہیں بھاگتا تو پھر اسے کونے میں پھینک دیتے نیچے سٹور بیسمنٹ میں، یا تو سامنے نہ آئی، تیری انگریزی اچھی نہیں ہے تو پیچھے بیٹھ۔ اور یہ حال ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے ملک پہ، ہمارے پہ نہیں، نائجیریا پہ، ایتھوپیا، ساری دنیا ہماری ہے، پوری کشمیر پہ، فلسطین پہ، ہر جگہ، انڈیا کے ہندو خوش رہے۔ ہم کب چاہتے ہیں کہ کوئی ذلیل ہو؟ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے پیدا کیا، آدم کی اولاد ہیں، ہمارے اپنے ہیں سارے، اچھے ہوئیں، اچھا سوچیں،
اچھا کریں. ہنر ہے دیکھو سیکھو، ہنر سیکھو، لیکن اچھا والا ہنر سیکھو، سوچ کے سیکھو. اگر آپ کے کوئی ہاتھ کی معذوری ہے، کوئی اس طرح کا کام ہے، تو پھر وہ والا کام سیکھو جو آپ کو جس میں سہولت ہو. کئی لوگوں کو بچپن سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، اس کو آپ دردی بنا کے بٹھا دیں گے، مشکل ہے وہ اپنی سلائی وہ ٹانکے لگائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے بچے کی پوزیشن دیکھ کے، حالت دیکھ کے، اس کے مطابق اس کو مناسب ہنر دیں اور سکھائیں، تاکہ وہ بندہ پھر سارے خاندان پال سکتا ہے. جن لوگوں نے بھی کوئی ہنر سیکھا ہوا ہے یہاں ماشاء اللہ اپنی دکانیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھاٹھے مار رہے ہیں. ہنر سیکھیں، ہنر کے بغیر مت شہروں میں آئیں، ہنر کے بغیر مت نکلیں. کسی بچے کو بھی 10 سال کی عمر کے اندر ہنر آ جانا چاہیے کوئی. اسی طرح 9ویں 10ویں 8ویں سے ہی کوئی سیکھنا شروع. تعلیم ہماری ایسی ناکے سے پانیوں کا راکھا فلانا. وہ تھامس لنکن سے میرا کیا واسطہ تھا؟ ابراہیم لنکن کو مجھے پڑھا رہے ہیں. یہ وہ جو 7 سال کا تھا تو یہ ہو گیا، تو باپ کے ساتھ کلہاڑیاں، تو اس کی ماں اور اس کے ستیلے بچے. ہمارا کیا ہے؟ وہ ابراہیم لنکن، تھامس لنکن کے ستیلے بچوں کو یاد کریں. اللہ کے بندو، ہماری اسلامی اپنی ایک ہسٹری ہے، اپنی تاریخ ہے. ہم جو بھی ہے، بہرحال میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ایلس ان ونڈرلینڈ سے ہمارا کیا؟ ایف ایم والے کو پڑھا رہے ہو آپ، وہ ریڈ شوز کمال ہو گئی ہے. کتنے عقل مند ہیں یہ، دیسی گھی کھا 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 کے ان کے دماغ میں بھر گیا ہے، دماغ کام نہیں کرتا. اس میں دیسی گھی ہے یا خالص بھینسوں کا دودھ. 8 بھینسیں ایک سرکاری افسر نے رکھی ہوئی تھی، روز اخبار میں چھپ رہا تھا، شاید وہ فوت ہو گیا. تو جو بندہ کھاتا ہے اور کام نہیں کرتا وہ بیکار ہے، اس کا دماغ بیکار ہے، اس کا حسن دماغ وہ صرف کوڑے سے بھی بدتر ہے. کام کرو، محنت کرو، محنت میں زندگی بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، قدر بھی ہوگی، مضبوطی آتی ہے محنت سے. سستی کالی اس کو دور کرو، محنت کرو، ورزشیں کرو، جان مارو سختی سے. وہ کوئی کمال ہے، وہ لوہے مضبوط فولاد کی 9 تلواریں توڑ دی. کیا وہ بندہ وہ 8 بھینسوں کا دودھ پی رہا تھا؟ 9 تلواریں کسی کی ایسے نہیں، آگے وہ ڈھالیں بھی ہوں گی، شیلڈ ہوں گی، تلوار پہ تلوار پڑی ہوگی، لیکن کمال ہے ان لوگوں کی. اور بعد میں بھی آتے رہے ہیں کہ ایسے تک آئے کہ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، یہ ان کا فکرہ ہے. ورنہ میں وہ سمندر آ گیا تھا، سمندر میں گھوڑا ڈال کے کنارے، اس کے اندر تھوڑا کیا ہوگا کہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، نہیں تو یا میں شہید ہو جاتا، یا میں یہ تیرے راستے میں ہر تیرے بندے کو تیرا بندہ بنا دیتا خالص. تو ایسے مفت میں نہیں بن جاتا. نہ جنت مفت میں ملتی ہے، نہ عزت مفت میں ملتی ہے، نہ پیسہ مفت میں ملتا ہے. کچھ سیکھو، کرو، کچھ کر کے دکھاؤ کچھ. اور باتیں کہانیاں چھوڑو، کھیل تماشے یہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی تفریح ہونی چاہیے. آپ اکیلا بیٹھ کے بھی خوش ہو سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، لیکن محنت کی طرف آؤ، کماؤ. ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھی رشتہ دار، ہمارے محلے میں اتنے وسائل نہیں ہیں وہ ہماری کوئی مدد کر سکیں. اور پھر آبادی کا یہ حال ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. جگہ جگہ انہوں نے مہنگی مہنگی کوٹھیاں لی ہوئی ہیں، فیملی والے، منصوبہ بندی والوں نے. اور پتہ نہیں وہ 65-60 سے بعد اللہ جانے جب سے یہ لوگ آئے ہیں، جس چیز کا کوئی محکمہ کھلتا ہے وہ چیز برباد ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے لوگ تھے نہیں، دور دور تک بستی نہیں ہوتی تھی. میں لاہور سے اسلام آباد پنڈی جاتا تھا، اسلام آباد تو بنا ہی نہیں، بعد میں بنا. راستے میں دور دور تک کہیں جا کے کوئی بڑا سا درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے بھینسیں بیٹھی ہوتی تھیں، کوئی آبادیاں ہی نہیں تھی. اب یہاں سے جائیں، جی ٹی روڈ سے جائیں یا وہ موٹر وے سے جائیں، تو دور دور تک کوئی 1-2 ایکڑ زمین ہی کوئی نظر آتی ہے، یا وہ کچھ، باقی ساری آباد ہو گئی، غیر آباد رہی نہیں ہے. اتنا آبادی بڑھ گئی ہے شہر میں، تو اب رہ ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح ہر محکمے کے اوپر کچھ محکمہ ماحولیات آیا ہے، لاہور کو نمبر 1 پولوشن آلودگی کا شہر بنا دیا ہے. تحفظ ماحولیات، یہ فلانا، پتہ نہیں کتنے محکمے بنائے ہوئے. جو ان کے تمبو لگا دیتا ہے، ووٹروں کو اکٹھا کر لیتا ہے، جو نعرے شارے لگاتا ہے، وہ 2 دیگیں پکا دیتا ہے، اس کو یہ اس طرح کا ایک بنا دیتے ہیں. کوئی 30 سال ہونے والے ہیں. باب پاکستان میں دفتر بنا ہوا تھا، سمجھ نہیں آتی اس میں ہے گا. باب پاکستان ہے نہیں، چیز ہے نہیں، بینر ہے نہیں، کوئی شے نہیں. جو تھا اس کو اجاڑ دیتے ہیں. ایک بڑا بہترین خوبصورت سا دفتر بنایا ہوا ہے، کار ملی ہوئی ہے.